میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی یہ شان ہے کہ جب آپ مدرسے میں گئے نا، ماں نے مدرسے میں بھیجا جو قریب گھر کے مدرسہ تھا، تو استاد نے سبق پڑھایا تو آپ نے بسم اللہ استاد کے پڑھانے سے پہلے ہی پڑھ لی، پہلا پارہ بھی استاد سے پہلے ہی پڑھ لیا، دوسرا بھی، تیسرا، چوتھا، 17 پارے، بولو نا یار کتنے، 17 پارے سنائے۔ تو استاد حیران ہو کے کہنے لگا کہ بچے جہاں سے یہ پڑھ کے آیا وہاں سے باقی بھی پڑھ آتا، یعنی جو 17 پڑھے ہیں تو باقی بھی پڑھ آتا۔ تو فرمانے لگے میں کسی مدرسے میں تو گیا ہی نہیں، کسی استاد کے پاس، پہلا استاد تو تو ہی ہے جس کے پاس ہے، میں باقی کہاں پڑھ کے آیا ہے؟ تو کہنے لگے میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، جب وہ مجھے دودھ پلاتی تھی 7 قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، بولو نہیں 7 قرآن کی۔ تو آج کی ماں دودھ پلاتے ہوئے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ٹک ٹاک چل رہا ہوتا ہے، اور دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تو پھر رزلٹ یہی نکلے گا نا، پھر کوئی اتنی ٹینشن والی بات تو نہیں ہے۔ تو بھائی یہ جتنے اولیاء ہیں، یہ 11ویں 12ویں جتنی باتیں ہیں، ان سب کو سمجھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو اولیاء تھے ان کی تعلیمات کیا تھی۔ ہم نے 11ویں کو یاد رکھا، ہم نے 11ویں والے پیر کی تعلیمات کو یاد نہیں رکھا کہ تعلیمات کیا تھی۔ آپ خود فرماتے میں جنگل میں جا رہا تھا، تو جنگل میں جاتے جاتے نا میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، غور کرنا اس بات کو۔ فرمانے چلتے چلتے بیل نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا یا عبد القادر لم خلقت لہذا شیئا، کہا عبد القادر تجھے ان چیزوں کے لیے تو تیرے رب نے پیدا نہیں کیا۔ فرماتے میں ڈر گیا، میں فوراً واپس آیا، حج کا زمانہ تھا، میں اپنی چھت پہ چڑھا تو مجھے بغداد میں لوگوں کا قافلہ نظر آیا، روشنیاں نظر آئیں، تو میں نے اپنی ماں سے آ کے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا تو میری ماں ہے لیکن میں تجھ سے ایک ہی اجازت چاہتا ہوں۔ کیا اجازت چاہتا ہوں؟ فرمانے لگے کیا تو مجھے دین پڑھنے کے لیے وقت نہیں کر دیتی؟ اور وہ ماں بھی کتنی کمال تھی، کہتے میری ماں بوڑھی تھی، بوڑھی ماں تھی، اور باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، بوڑھی ماں ہے، لیکن بوڑھی ماں نے یہ نہیں کہا میرا کی بنے گا۔ آج کسی بندے سے کہنا بچے کو مدرسے ڈالیں میرا سہارا، کل کام تو کون جائے گا؟ بوڑھی ماں ہے، جانتی ہے اگر یہ میرا بچہ دین پڑھ گیا تو اگر آج عبد القادر کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرمانے میں نے اپنی ماں سے کہا دین پڑھنا، ماں نے کہا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے۔ 80 دینار تھے کل وراثت میں، فرماتے 40 میرے بھائی کے لیے رکھے میری ماں نے اور 40 دینار مجھے دے دیے۔ کہا میری ماں نے 40 دینار نا میرے کرتے کے اندر سی دیے اور مجھے جاتے ہوئے ایک ہی نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ 11ویں والے پیر کی کیا نصیحت ہے؟ بلکہ 11ویں والے پیر کی نہیں، 11ویں والے پیر کی ماں کی نصیحت کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو 11ویں بھی پکائی جاؤ تو جھوٹ بھی بولی جاؤ، جی دیگا بھی مکائی جاؤ تو جھوٹ بھی پکائی جاؤ، انج نہیں۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ بچے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آج ہم نے بچوں کو نصیحت یہ کی ہوئی ہے، باہر دروازے میں دستک ہوتی ہے، ابا جی کہتے ہیں جا کے کہہ دیں ابا جی کار کوئی نہیں، بولو تو صحیح، اب نہیں بولنا، اوکھا کام آ گیا۔ باہر دروازے میں دستک، بیٹا آپ کہتے ہیں فلاں انکل آئے ہیں، ان سے کہہ دو ابا جی سوئے ہوئے ہیں، اور وہ بچہ بھی گھومتا گھومتا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی ابا جی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بچہ جس کو تم نے یہ تبلیغ کی، کل یہ بچہ سچ بولے گا؟ عبد القادر جیلانی کی ماں نے ایک ہی نصیحت کی، کیا بیٹا جھوٹ؟ سارے بولو جھوٹ نہیں، وہ ایک ہی بات کی، کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ عبد القادر جیلانی نکل گئے، سفر پہ نکل گئے، قافلے کے ساتھ ماں نے رکھ دیا، قافلہ چلتا چلتا پہنچ گیا، بالکل ایک مقام پہ پہنچے، ویران آیا تو قافلوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، قافلے والوں کی تلاشی شروع ہے، ہر بندے سے تلاشی ہوتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کے بھی بچے ہیں، تو آپ کے قریب سے ڈاکو گزرتا نا تو ویسے ہی مذاق سے گزرتے رہے کہ یہ اس کو پتا ہے کہ بچہ اس کے پاس کیا ہوگا، تو عبد القادر جیلانی کہتے میرے پاس 40 دینار ہے، بولو تو صحیح یار کتنے؟ 40 دینار ہے میرے پاس۔ تو وہ ڈاکو ہنس کے چلا جاتا ہے کہ بچے کی مذاق کر دیں، خیر وہ چکر لگا کے واپس کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار۔ اب وہ ذرا رکا کہ اس نے پہلے بھی 40 ہی کہا تھا، اب پھر اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، یہ بچہ چھوٹا سا ہے، یہ کہتا میرے پاس 40 دینار ہیں اور میں نے تلاشی لی ہے تو نکلے بھی کوئی نہیں، اور دنیا کے اور جس سے بھی پوچھا نا کیا کہتا کچھ بھی نہیں ہے، تو تلاشی لئی تھے، بولے تو صحیح، یعنی وہ کس سے پوچھا نا کیا کہنا کچھ بھی نہیں میرے کو، تو کہتا جب تلاشی لی تو مال نکل آیا، اس سے پوچھا کیا ہے، کہتا 40 دینار ہے، تلاشی لی تو
اس सरदार कहने लगा बता तो सी 40 दिनार है किधर? तो कहा मेरी माँ ने यहाँ सी हैं। देखा तो 40 दिनार निकले, गिने तो 40 दिनार थे। तो डाकुओं का सरदार मुताजिब हो गया, कहने लगा बच्चे ठीक है, पहली बात तो ये बता कि हर बंदा माल छुपाता है, तूने माल का क्यों बताया? तो कहने लगे मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था किसी से झूठ नहीं बोलना। क्या कहा? एक ही जुमला कहा, एक ज्यादा। आप बुजुर्गों से ज्यादा फरमाते हैं मेरी तबलीग से सबसे पहले जो लोग तायब हुए ना, सबसे पहले वो डाकुओं का काफिला था जिसको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। सबसे पहला जो बंदा आपकी तबलीग क्या की? एक ही जुमला, क्या कहा? मेरी माँ ने कहा था झूठ। वो डाकुओं का सरदार कहने लगा यार ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं भूला, और हम अपने रब से किए हुए वादे को भुला बैठे हैं। सिर्फ इस एक जुमले को सुन के सब ने तौबा कर ली। और मैं पढ़ रहा था वो सब के सब अल्लाह के वली बन गए, सब के जितने थे सारा लूटा माल वापस किया और अल्लाह की राह में ऐसे निकले कि विलायत के मर्तबे को पहुंच गए।